بات کریں گے فرا بیان بات کریں جی، بات کریں. سر میرا یہ سوال ہے، میں خود نماز جو ہے نا وہ اہل سنت، اور میرے جو فادر کا سائڈ ہے وہ اہل تشیع ہیں. سب میرے 3 بچے ہیں، وہ تینوں میرے بچے جو ہیں وہ شیعہ ہیں، اہل تشیع. جو میری بیٹی جس کی شادی ہوئی ہے اس کے ہسبینڈ بھی اہل سنت سے تھے، لیکن اس نے بھی کافی ان کو اپنے لے کر آئی ہیں، مجالس میں لے کر جاتی ہیں، وہ باہر رہتی ہیں آسٹریلیا میں. تو میرے ساتھ یہ ہے کہ میں زیارت کر کے آئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے نجف اشرف اور کربلا کی زیارت نصیب کی ہے. 2 دفعہ حج عمرہ کیا ہے، مدینہ گئی، سب چیز ہے. گھر میں مجالس برپا کرتی ہوں، میں فرش عزا بچھاتی ہوں. اور بس مجھے جو ایک بات بہت تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نماز اہل سنت کی میں اس لیے پڑھتی ہوں، سجدہ گاہ نہیں رکھتی، اسی لیے کہ بچپن سے عادت ہے ایک نماز پڑھنے کی نا، تو اسی پہ میں پڑھتی ہوئی آ رہی ہوں. اور جو چیز مجھے سب سے جناب نماز باطل ہے نا، میں یہی آپ سے دیکھیں 2 منٹ میں، اصل میں یہ ہے کہ نماز وہ بچپن سے ایسے پڑھتی، میں ظہر اثر مغرب عشاء دونوں ملا کے فجر الگ، لیکن یہ ہے کہ میں سلام سجدہ گاہ نہیں رکھتی سلام. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب بھی جناب سجدہ کس پہ کرتے ہو؟ سجدہ کس پہ کرتی ہو؟ سجدہ زمین پہ کرتی ہوں. جانماز کیا؟ بیٹا میرا رافضی ہے، اہل تشیع. بیٹا میرا 18 سال کا ہے، اس کا ہر وقت میرے ساتھ اسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. ماں صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ کوئی بات ہوئی کہ مجھے عادت نہیں ہے بھائی سجدے کا؟ جی نہیں سر، اصل میں دیکھیں اگر آپ کی جہاں نماز چٹائی کی ہے تو اس میں سجدہ صحیح ہے، چٹائی والی. اگر آپ زمین پہ نماز پڑھتی ہیں، وہاں پہ مٹی ہے، وہ صحیح ہے. وہاں پہ یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ پتھر ہے نیچے، مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں پتھر ہوتے ہیں، پتھر ہے، اگر پتھر ہے تو اس پہ نماز پڑھتی ہیں تو سجدہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ جہاں نماز جو آج کل چائنا سے آتے ہیں نا کپڑے والے، اس پہ اگر سجدہ کرتے ہیں تو اس پہ سجدہ آپ کا باطل ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جناب سیدہ ہیں، ان کو جب بھی میں نے پکارا ہے، جب بھی میں نے ان کو پکارا ہے، بہت مصائب ہے ہماری جناب سیدہ، انہوں نے مجھے تھاما ہے. جب بھی میں نے پکارا ہے، جس مشکل میں پکارا، لیکن اب یہ ہے کہ میں برا نہیں کرتی. جس پہ میرے بیٹے کا میرے ساتھ اسی بات پہ بھی بحث چلتا ہے کہ آپ کا برا نہیں، میں نام لے کے میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ یزید پہ لعنت، جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، جناب بی بی زینب کے دشمنوں پہ لعنت، یہ بالکل کہتی ہوں، لیکن میں نام نہیں لیتی. اس بات پہ اصل میں میرے ہسبینڈ اہل سنت سے تعلق ہے. ہم لوگ سب گھر میں مکس ہیں، ہمارے سندھیوں میں مکس میں شادیاں ہو جاتی ہیں نا، سنیوں کی شیعہ سے، شیعہ کی سنیوں سے ہو جاتی ہیں. ہمارے خاندان میں بھی ایسے ہی ہے. لیکن اہل جو انلاز ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں، جیسے کچھ لوگ امریکہ چلے گئے تو وہ انہوں نے فالو کیا ہے فرحت ہاشمی کو، تو جب یہاں ہوتے تھے تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے پھر وہ لوگ اب نیاز نہیں کھانی ہے اور کنڈے امام جعفر صادق کی نیاز نہیں کرنی ہے، وہ لوگ نہیں کھاتے. ہم لوگ سب کچھ گھر میں کرتے ہیں. لیکن اب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا، جو چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں روز قیامت کے دن کیا میں بھی جناب سیدہ کو منہ دکھا سکوں گی؟ تو دیکھیں ان کے دشمنوں پہ آپ کو لعنت کرنا ہوگا نا، جنہوں نے ان پہ ظلم کیا ہے. اگر ان کے دشمنوں کے لیے آپ کے دل میں نرمی ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ سے آپ کو کیسے پیار ہے ان سے؟ آپ کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے بی بی کا گھر جلایا ہے، ہاں، بی بی سلام اللہ علیہ پہ ظلم کیا ہے، ان کے اولاد کو شہید کیا ہے. اگر آپ ان سے آپ سے بیزار نہیں ہے تو یہ دوستی کیسی ہے بھائی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ان سے کیسے خاتون جنت ہے تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گی وہاں جا کے؟ بالکل بالکل بالکل. تو یہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا، اور پھر اس میں مجھ سے یہ پوچھنا تھا آپ سے، تو کیا میں اپنی نماز کو بھی چینج کر لوں اور میں اپنا جیسے میرے بیٹے کا ہے اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ مسیح یا رسول اللہ، تو یہ میں اب یہ کلمہ پڑھنا شروع کروں اور میں اپنے نہیں تشہد میں جہاں تک تعلق ہے تو وہ ضروری نہیں ہے. تشہد میں شہادتین کافی ہے، پڑھنا بھی چاہیں تو اچھی بات ہے، شہادت ثالثہ پڑھنا بھی چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو برات ہے، برات وہ لازم ضروری ہے، وہ ایمان کی شرط ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کا کہنا ہے کہ برات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک کے سامنے جا کے کسی کو گالی دیتے نا. پبلک کے سامنے تو آپ نے تعریف ہی کرنی ہے. پبلک کے سامنے کہہ دیں کہ حضرت عائشہ سے میں محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے کرتا ہوں، وہ اللہ کے بڑے اچھے لوگ تھے. لیکن دل میں یا گھر میں ہاں بالکل بالکل اپنے آپ کو زندگی آپ نے بچانا. لیکن کیونکہ آپ وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو رحم توڑی کریں گے. آپ ان کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. لیکن گھر میں بچوں کے ساتھ یا اپنے صرف کم از کم اپنے دل میں ان سے آپ نے دشمنی کرنی ہے. ہاں ان سے آپ نے دشمنی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو بہن. خدا حافظ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. سلامت رہو. تھینک یو. دیکھیں یہ حدیث ہے اصول کافی کے حدیث ہے. اس طرح کا حدیث بہت زیادہ ہے. الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، شاب دار التعارف المطبوعات بیروت لبنان میں، جلد نمبر 1
کتاب الحجہ باب معرفت الامام علیہ السلام بل معرفت الامام والرد الیہ انما يعرف الله يعبد الله من يعرف الله اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں جانتا اللہ کو عبادت کر سکتا ہے نہیں فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا جو اللہ کو نہیں جانتا وہ ایسے ہی گمراہی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا قلت جعلت فداك فما معرفت اللہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے اللہ کی معرفت دیکھ لو کیا ہے تصدیق اللہ عز وجل و تصدیق رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کی تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق وموالات علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام سے محبت والاعتمام به وبأئمة الهدى اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اتباع ان کی پیروی والائمة وائمة الهدى اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے محبت اور ان کی اتباع اچھا پھر یہی ہے نہیں یہ نہیں ہے معرفت والبراءۃ الی اللہ عز وجل من عدوهم اور ان کے دشمنوں سے آپ بیزار ہوں یعنی اپنے دل میں نفرت کریں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے ٹھیک ہے نا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت یہ بس معرفت اللہ کیا ہے معرفت اللہ کی معرفت ہر ایک اللہ کے عارف نہیں ہے ہر شخص کا اللہ کو جانتا ہے اللہ کی عبادت تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کو پہچان لیں اللہ کی پہچان کا طریقہ کار کیا ہے تصدیق اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا تصدیق رسولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق امیر المؤمنین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے محبت اور ان کی اتباع والبراءۃ الی اللہ عز وجل من عدوهم اور ان کے دشمنوں سے براءت رکھنا براءت کا مطلب یہ نہیں ہے میرے محترم ناظرین کہ اب آپ جو کہیں نا اپنے پڑوسیوں کے سامنے گلی محلے میں ابو بکر عمر کو برا بلا کے نہیں ان کو برا مانے ان سے نفرت کریں دل میں اور اگر سیف ہے تو گھر میں اگر محفوظ ہیں تو گھر میں بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اب بشرط کہ سیف ہیں وہ آپ کی کوئی ریکارڈنگ نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے میں ان کا دشمن ہوں ٹھیک ہے نا اس طرح کہتے ہیں